السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیاً اما بعد، ناظرین کرام، جس طرح یہودی اپنے حقائق چھپانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنے مطلب کی باتیں نچوڑنے اور لینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جو مطلب کی باتیں نہیں ہوتی ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح رافضی بھی ہے۔ آئیے ایک روایت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود آئے اور کہا کہ ہم میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تورات کے اندر آیت رجم نہیں پاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ جو ہم میں سے زنا کرتا ہے ہم ان کی فضیحت کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے لگا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہی تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا، کذبتم ان فیہا الرجم، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تورات کے اندر آیت رجم ہے۔ وہ لوگ تورات لے کر کے آئے اور کھولا، ان میں سے یہودیوں میں سے ایک نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، چھپانے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، ارفع یدک، اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ۔ اٹھایا تو آیت رجم نکلی، اس کی کتاب کے اندر بھی آیت رجم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں کو رجم کر دیا جائے۔ کس طرح یہودی اپنے حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح رافضی بھی اپنے حقائق چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جنگ احد کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ یہ رافضی جنگ احد کا تذکرہ کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برے برے القاب سے نوازتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، انہیں بتایا کہ تم سے وقتی غلطی ہوئی، تم سے وقتی غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمایا، تم آزمائش میں فیل ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے بھی تو فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم سے غلطی ہوئی لیکن اللہ رب العالمین نے تم کو معاف کر دیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں بخش دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے بخش دیا تو اس آیت کے ٹکڑے کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں رافضی چھپاتا ہے؟ ایک اور آیت لے لیجئے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود تک بس۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مومنوں کا سب سے شدید دشمن یہود ہے، اور والذین اشرکوا، اور جو مشرکین ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رافضی خود مشرک ہے۔ اس کو کیسے سمجھیے؟ اس کو سمجھیے ایسے، حضرت علی رضی اللہ عنہ رازق ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ممیت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خالق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لوح محفوظ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ قلم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حور عین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ جانے کن کن چیزوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو متصف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا، اور اگر حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو نہ حضرت علی پیدا ہوتے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ اسی لیے تو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ یہ لوگ اپنے مطلب کی باتیں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مطلب کی باتیں نہیں ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا وتیرہ، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھیے اور رافضیوں کو ایکسپوز کیجیے۔